ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے 1442 ہجری، اکتوبر 2020 میں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ادھر چوک کے اندر وہ بڑا بینر لگ گیا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے طریقے پہ نہیں منا رہے۔ ان سے پوچھے یہ آپ کا طریقہ کب شروع ہوا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 800 سال بعد نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور یہ پوری دنیا کا راشن اکٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے، اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا۔ اور پھر جب پوچھے کہتے ہیں جی عید والے دن تے تہن پتہ روزہ نہیں ہوتا، تو اے تسی منو پہ دسدے ہو، میں تو تہنوں نبی علیہ السلام کا فرمان دسدا پیا ہاں کہ آپ نے اپنی خوشی جڑی ہے قرآن کی خوشی اور اپنی پیدائش کی خوشی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ جشن قرآن اور جشن میلاد تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے منایا، اور آپ جو ہے وہ راشن کے ذریعے مناتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں سے ہتھیار کے۔ ادھر تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، پنڈی میں آپ چلیں گے گاڑی کے آگے آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک آپ کچھ نہ دیں وہ آپ کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اس طریقے سے میلاد منانا ہے۔ اب انہوں نے دین کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی دو گھر ہیں، ایک کے اندر میلاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو نہیں خوشی۔ تو سر پھر اس کی ہم نے دعائی ان کو دی ہے نا کہ سر ربیع الاول میں تو یہی کیس ہے، لیکن ربیع الاول سے 2 مہینے پہلے محرم بھی گزرا ہے، 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہ و بکا تھا، نوحہ ہو رہا تھا، دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ یہ والا گھر شیعہ کا تھا، یہ بریلویوں کا تھا۔ تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیت کس میں ہے؟ جس گھر میں نوحہ ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، یا اس گھر میں کہ جہاں پہ نہ کوئی نوحہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم بنانا ہوتا، تو اس طرح کے طریقے پہ میلاد بھی نہیں بنانا ہوتا۔ آپ ویسے کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں، محرم میں بھی کریں، میلاد میں بھی کریں، جلسے کریں، سیرت کے اوپر، سورت کے اوپر، میلاد کے اوپر ہم بھی کرتے ہیں پروگرام، لیکن یہ جو آپ نے باقی ایکٹیویٹیز پھر اس کو دنیاوی برتھ ڈے کے ساتھ ریلیٹ کر کے، اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے 11ویں شروع کی ہوئی ہے، ابھی تو 11ویں کا مہینہ آنا ہے، اگلا مہینہ جو ہے وہ 11ویں کا آ جانا ہے، اس کے بعد پھر مہینہ آ جاتا ہے جناب معراج النبی کا۔ تو یہ پورا سال ہی معاملات چلتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، پورا سال رہتی ہیں۔ تو ایکٹیویٹیز کے اندر پورے کے پورے دین کو ڈال دینا اور دین کی اصل سے آپ روبرداری کریں۔ آپ یہ شیعہ کی بھی آپ مساجد کے باہر سے گزریں تو آپ کو ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی دیکھ کھڑکتی بھی سنائی دے گی، اور بار اتنی مشکل اردو کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں یار کون سا دین کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لکھا ہوتا ہے، وہ بے شیر کا ماتم ہے جی، نہیں بے شیر وہ میری وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا، ام بے شیر کا ماتم، یعنی وہ ایسا بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے دودھ پینے سے پہلے مر گیا، اس کی ماں کا ماتم، یعنی سیدہ فاطمہ کی طرف وہ مقصود کرتے ہیں۔ اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے، پورا سال اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ نماز پڑھ لیں یا باقی دین کو پریکٹس کر لیں تو نہیں سر، وہ تو بہت مشکل کا، وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ تو دین کا بالکل جنازہ نکال کے رکھ دیا ایکٹیویٹیز نے، ان ایکٹیویٹیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا۔ میرے خیال اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ واقعی بابوں کا خدا کوئی اور ہی ہے، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ یہ کتابوں کا جو جہاں ہے نا جی، یہ وہ ہے جو آسمان سے دین نازل ہوا ہے، اور بابوں کا جو جہاں ہے وہ ادھر سے ہی خود ہی انہوں نے اپنا جہاں بنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ وکرا جہاں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے اور وکرا جہاں ہوتا ہے۔ تو سر آپ دیکھ لیں پھر وکرے جہاں کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا،
ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں؟ کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان؟ شیطان کو